اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو۔ اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو۔ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ محترم احباب، سورہ مبارکہ کے اس دوسرا حصہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 5 ذو جہتین مسائل آ رہے ہیں، جن میں سے 3 مسائل ایک شراب اور جوئے کے حوالہ سے، دوسرا انفاق کے حوالہ سے، اور تیسرا یتیموں کے مال کے حوالہ سے۔ یہ 3 مسائل گزشتہ درس میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔ انفاق کے متعلق جو بیچ میں ذو جہتین مسئلہ آیا تو اس میں انفاق والے مسئلے کا تیسری دفعہ ذکر بھی ہو گیا۔ تو یہاں جو آیت مبارکہ آج کے درس کے لیے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں چوتھے ذو جہتین مسئلہ کا تذکرہ ہے، یعنی ایسا مسئلہ کہ جس کے 2 پہلو ہیں۔ مسئلہ یہاں پر ہے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح کے حوالہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور لونڈیاں بھی رکھنی ہیں تو مشرکہ کی بجائے مومنہ رکھو تو بہتر ہے، اور اپنی بیٹیوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، اور غلام بھی رکھنے ہیں تو مومن غلام مشرک غلاموں سے بہتر ہیں۔ اب اس مسئلے میں، نکاح کے مسئلے میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی مشرک یا مشرکہ کا حسن تمہیں متاثر کر رہا ہو اور تم وہاں پر جو ہے وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ ایک پہلو ہے کہ اس کا حسن متاثر کرتا ہے، یا اس کے ساتھ تمہارے کوئی پرانے تعلقات ایسے ہیں کہ جن کو تم مضبوط کرنا چاہتے ہو، یا کوئی اور بھی دنیاوی فوائد تمہارے مد نظر ہیں کہ جن کی وجہ سے تم مشرک مردوں سے یا مشرک عورتوں سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تسکین یا فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ تو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، اور یہ والا پہلو زیادہ سنگین ہے، اس لیے اس پہلو کا خیال کرو
دنیاوی تسکین یا منافع وغیرہ ان کا خیال نہ کرو، اور مشرکہ عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو، اور اپنی بیٹیوں کے نکاح مشرک مردوں سے بھی نہ کرو۔ یہ تو جو ہمارا تسلسل چلا آ رہا ہے، اس تسلسل کے حوالہ سے یہ گزشتہ آیات کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ربط بن گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو ایک مسئلہ ذکر ہوا ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہیں کرنے، اس مسئلہ کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ دور حاضر میں بعض احباب مسئلے کے اندر معلوم نہیں کہ جان بوجھ کے یا نادانستگی میں کچھ خلط ملط کر دیتے ہیں۔ مشرک کا لفظ آ گیا تو اس سے ہر قسم کے مشرکوں پر ایک ہی فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم کے اندر جو مشرکین کا ذکر ہے تو وہ 3 مختلف قسم کے مشرکین کا ذکر ہے۔ ایک قرآن حکیم کے اندر ہیں وہ بھی مشرک، لیکن ان کو امت محمدیہ، امت مسلمہ کا حصہ مانا گیا ہے، قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے مشرک ہیں وہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، اندر سے تو وہ مشرک ہی تھے، لیکن ان کو اہل قرآن مانا گیا، ان کو امت مسلمہ کا فرد مانا گیا، ہیں مشرک۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے ہیں کوئی نہیں۔ تو گویا کہ اندر سے وہ مشرک ہی ہیں، لیکن ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مومنوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جو دنیاوی معاملات ہیں وہ اہل ایمان والے ہی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دنیاوی تعلقات میرے آقا نے جو مسلمانوں والے ہیں وہی ان کے ساتھ روا رکھے ہیں۔ آج 1400-1500 سال بعد ہمیں معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے؟ لیکن دنیاوی معاملات میں عبداللہ بن ابی کا شمار مسلمانوں کے اندر ہی رہا۔ کوئی ایسا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں کیا کہ یہ چونکہ اندر سے مشرک ہے تو اس کے ساتھ نکاح کا تعلق کوئی نہ بنائے، اس کا ذبیحہ کوئی نہ کھائے، اس طرح کا کوئی اعلان نبی اکرم نے ساری زندگی نہیں فرمایا۔ کئی اور منافق مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے، بعض کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، بعض کا علم نہیں تھا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ کو کچھ کا علم ہے، کچھ کا علم نہیں ہے۔ بعض کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھی بتایا تھا کہ فلاں فلاں جو ہے یہ منافق ہے۔ اب وہ سارے جو منافق تھے مسلمانوں کی صفوں میں بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، اگر ان کے ساتھ نکاح کا تعلق حرام تھا، ذبیحہ کا تعلق حرام تھا، تو پھر تو اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ ان کے ناموں کی لسٹ جاری ہو جاتی نا کہ یہ منافق ہیں، کوئی ان سے دھوکہ نہ کھائے، ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کا تعلق نہیں بنانا، ان کا ذبیحہ نہیں کھانا۔ لیکن ایسی کوئی لسٹ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی اور نہ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے جاری ہوئی ہے۔ اللہ اور
ان کو امت مسلمہ میں شمار کیا گیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے مشرکین کا تذکرہ کیا، منافقین کا، جو بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں ہی تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو یہ طوفان لے کے آئے ہیں، جو حضرت عائشہ پہ الزام لگا رہے ہیں، تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ اللہ نے تم ہی میں سے کہا، منکم کہا، اللہ نے ان کو امت مسلمہ سے خارج نہیں کیا۔ تو گویا کہ ایک مشرک وہ ہیں کہ جو اہل قرآن ہیں، امت مسلمہ کا فرد ہیں۔ دور حاضر کے اندر بھی کئی ایسے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو ماننے کا کم از کم ایک دعویٰ ضرور رکھتے ہیں، اہل قرآن ہیں، لیکن عقائد ان کے مشرکانہ ہیں۔ تو دور حاضر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ایک مشرک قرآن حکیم میں یہ ذکر ہوئے ہیں کہ جو اہل قرآن ہیں اور مشرک ہیں۔ دوسرے مشرک قرآن حکیم میں وہ ذکر ہوئے ہیں کہ جو اہل قرآن نہیں لیکن کسی سابقہ الہامی کتاب کو ماننے والے ہیں، کم از کم ان کا دعویٰ ضرور ہے سابقہ کتاب پر ایمان رکھنے کا، اور ہیں وہ مشرک، اہل کتاب مشرک ہیں۔ ان کا شرک باقاعدہ اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے مشرک۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ بڑا واضح شرک ہے۔ تو شرک ہے، مشرک ہیں، لیکن یہ اہل کتاب مشرک ہیں۔ تیسرے نمبر پر قرآن حکیم میں کچھ اور مشرکوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو عرب کے مشرکین تھے، جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، جو نہ اہل قرآن ہیں نہ اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں۔ تو یہ دیگر مشرکین، یہ تیسری قسم ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ابو جہل اور اس کا ٹبر ہے، اس کی پارٹی ہے۔ تو یہ تیسرے مشرک ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اس کا تعلق ان میں سے کن مشرکوں کے ساتھ ہے؟ کون سے مشرک ہیں کہ جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کا تعلق نہیں رکھنا؟ مشرک ہوئے تین قسم کے، اہل قرآن مشرک، اہل کتاب مشرک، اور دیگر مشرک جو کسی کتاب کو ماننے کا دعویٰ نہیں رکھتے۔ ان میں سب سے پرلے درجے والے کون سے ہوں گے؟ جو دیگر مشرک ہیں۔ اہل کتاب ان کی نسبت کچھ قریبی ہو جائیں گے، اور اہل قرآن جو ہیں وہ تو اور زیادہ قریبی ہو جائیں گے۔ ترتیب اصولی طور پر یہی بنتی ہے کہ جو کسی بھی الہامی کتاب کو ماننے کا دعویٰ تک نہیں رکھتے، وہ سب سے پرلے درجے کے مشرک۔ جو کم از کم قرآن کو نہیں لیکن دوسری کتابوں کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا درجہ کچھ کم قریب کا ہو جائے گا، اور جو خود قرآن کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کا درجہ مزید قریب کا ہونا چاہیے۔ اب جو درمیان والے ہیں، جو اہل کتاب مشرک ہیں، ان کے ساتھ نکاح کے متعلق اللہ رب العزت خود اجازت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 5، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو ان کی پاک دامن عورتیں جو ان کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ اہل کتاب مشرکہ ہیں عورتیں،
لیکن اس کے باوجود ان سے نکاح کی اجازت ہو گئی۔ اہل کتاب مشرک ہے، اس کے شرک کا خود اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ذبیحہ کی اللہ نے اجازت دے دی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر یہ اللہ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور امت کا اجماع ہے کہ یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ ہے، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ تو جب درمیانے درجے والے جو ہیں ان کی بیٹیوں سے نکاح کا تعلق جائز ہو گیا، ان کا ذبیحہ جائز ہو گیا، تو پھر جو نہیں جائز یہ پرلے درجے کے مشرکوں کے متعلق آیت ہو سکتی ہے۔ جو اہل قرآن مشرک ہیں وہ تو ان درمیان والوں کی نسبت زیادہ ہمارے قریبی ہیں، ان کے متعلق یہ آیت نہیں ہو سکتی۔ جب درمیان والوں سے نکاح کا تعلق جائز ہے، ان کا ذبیحہ جائز ہے، تو جو اہل قرآن ہے ان کا ذبیحہ بطریق اولا جائز ہوگا۔ اور اگر کہیں کہ نہیں جی پھر بھی جائز کوئی نہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ پھر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کا درجہ تورات سے کم ہو جائے گا، قرآن کا درجہ انجیل سے کم ہو جائے گا۔ انجیل اصل موجود نہیں تھی، تحریف شدہ تھی۔ تورات اصل موجود نہیں تھی، تحریف شدہ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی اصل انجیل کو نہیں مان رہے تھے، تحریف شدہ کو مان رہے تھے، اور وہ بھی عمل پیرا بھی پوری طرح کوئی نہیں ہوتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بھی تحریف سے باز نہیں آئے یہودی۔ آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر سے پڑھ رہے ہیں۔ زنا کے حوالہ سے جب مقدمہ پیش ہوا تھا نبی اکرم کے سامنے، تو وہ اتنے بدبخت ہیں کہ کتابوں میں تحریف کیے بیٹھے ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے ان کے کتابوں میں تحریف کرنے کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ تو ایک باتوں کو اپنی جگہ سے تبدیل کرنے والے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ انہوں نے اصل کتابوں کو نہیں مانا، تعریف کر کے تحریف والیوں کے اوپر ان کا ایمان کا دعویٰ ہے۔ اور عقیدے کے لحاظ سے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مشرک ہیں۔ اور ان کا شرک جو ہے وہ خود قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کے جن لوگ کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ان کے عقائد مشرکہ ہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے عقائد مشرکہ ہیں، اگرچہ کہتے ہیں ہم قرآن کی روشنی میں ہی ہیں، قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے ہی کہتے ہیں، لیکن باقاعدہ قرآن نے کہیں ان کا نام لے کے تو نہیں کہہ دیا کہ ان کے اندر یہ شرک پایا جاتا ہے۔ وہ تو ہم نے معلوم کیا کہ شرک پایا جاتا ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کا تو اللہ نے باقاعدہ نام لے کے ان کا شرک بتایا ہے کہ ان کے اندر یہ شرک موجود ہے۔ تثلیث والا شرک بھی یہودی عیسائیوں میں موجود ہے، اس کا بھی اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ تو ان کے اندر باقاعدہ شرک بھی ہے، اصل کتابوں کو بھی نہیں مانتے، تحریف شدہ کو مانتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا ذبیحہ جائز ہو گیا، ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہو گیا۔ تو پھر جو اہل قرآن ہیں ان کو ہم اگر پیچھے کریں کہ ان کے ساتھ نہ ذبیحے کا تعلق نہ نکاح کا تعلق، تو پھر تورات کا درجہ بھی قرآن سے معاذ اللہ بڑھ جائے گا اور انجیل کا درجہ بھی قرآن سے معاذ اللہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ جو حکم ہے کہ لا تنکح المشرکات اور لا تنکح المشرکین، یہ وہ تیسرے مشرکوں کے لیے ہے جو اہل قرآن بھی نہیں، جو اہل کتاب بھی نہیں، اور وہ مشرک ہیں، یہ ان کے متعلق آیت ہے۔ یہ قرآن حکیم کو ماننے والے جو مشرکانہ عقائد کے حامل ہیں ان کے متعلق یہ آیت ہے ہی نہیں۔ اللہ واللہ، اہل کتاب جو ہیں وہ زیادہ بدتر، میں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی کتابوں میں تعریف بھی کی ہوئی ہے انہوں نے، اس لحاظ سے بھی وہ زیادہ بدتر ہوئے۔ مشرک ان کا ہونا خود قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس لحاظ سے بھی وہ زیادہ بدتر ہوئے۔
اور اس لحاظ سے بھی وہ زیادہ بدتر ہوئے کہ قرآن کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں ہے، قرآن کے تو پکے منکر ہیں، تو وہ اس لحاظ سے وہ زیادہ بدتر ہیں۔ جو دور حاضر میں مسلمان کہلانے والے ہیں اور مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں وہ اتنے بدتر نہیں بن سکتے۔ اللہ اللہ، قرآن حکیم کے اندر تحریف نہیں کرتے، شرک ان کا قرآن کی نص میں موجود نام لے کر کوئی نہیں، اور وہ کسی کتاب کا انکار نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب مشرک ہے وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مشرک جو ہیں یہ نبی وسلم کا انکار نہیں کرتے، قرآن کا انکار نہیں کرتے، تو ان کو ان سے زیادہ بدتر نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ آیت مبارکہ ان مشرکوں کے متعلق ہے کہ جو نہ اہل قرآن ہیں نہ اہل کتاب ہیں۔ اب دور حاضر کے جو مشرک ہے ان کا اہل کتاب سے میں نے ایک موازنہ کر لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو منافق تھے وہ بھی اندر سے مشرک تھے، اہل قرآن مشرک تھے، ان کا اور دور حاضر کے مشرکانہ عقائد والوں کا بھی میں تھوڑا سا موازنہ کرتا ہوں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے ان کو ایمان کا سرے سے دعویٰ ہی کوئی نہیں تھا، صرف ایک اظہار تھا جھوٹا، صرف ایک دکھاوا تھا، ایمان کا دعویٰ ان کا کوئی نہیں تھا۔ جس وقت اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، تو قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تو ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو ایمان کا دعویٰ تک ہی نہیں ہے، صرف ایک ایمان کا دکھاوا ہے۔ دور حاضر کے جو مشرکانہ عقائد والے ہیں وہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ اپنی نجی محفلوں میں بھی یہ نہیں کہتے کہ وچوں تے اسی جو ہے کافر ہی ہیں، مسلمانوں تے اسی دھوکھا دیتا ہے، اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافقین ہیں ان کے متعلق قرآن نے نص کر کے کہا کہ ما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں، ان کا کافر ہونا قرآن نے ذکر کیا، لیکن پھر بھی کہا اسبۃ منکم، لیکن ہیں تمہاری جماعت میں سے، ہیں تمہارے اندر میں سے، امت مسلمہ سے خارج نہیں ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، کئی لوگ یہاں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہے کافر تو پھر بھی امت مسلمہ ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، جن میں سے صرف ایک جنتی ہوگا۔ تو اگر ساری امت جو ہے وہ موحدین کی ہو تو وہ جو 72 گروہ جہنم میں جانے ہیں کہ وہ موحدین میں سے جانے ہیں؟ تو ان کو امت میں رہنے دو، یہی وہ 72 بنیں گے جو مشرکانہ عقائد والے ہیں، جو جہنم رسید ہوں گے۔ ان کو امت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، یہ امت کا حصہ ہیں، اسوۃ منکم، یہ امت کا حصہ ہیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین وہ ان کی نسبت زیادہ بدتر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وجود ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑاتے ہیں اپنی محفلوں میں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ معاملات وہی رکھے گئے، دنیاوی معاملات کہ جو مسلمانوں کے ساتھ رکھے گئے۔ ان کے لیے کوئی لسٹ جاری نہیں کی گئی کہ ان کے ساتھ نکاح کا تعلق کوئی نہیں، ان کے ساتھ ذبیحے کا تعلق کوئی نہیں۔ تو پھر میرے محترم احباب، جب اہل کتاب بھی ان کی نسبت زیادہ بدتر ہیں، نبی قسم کے دور کے منافقین امت محمدیہ کے اندر شریک ہونے والے وہ ان کی نسبت زیادہ بدتر ہیں، تو جب ان کے لیے بھی گنجائش ہو گئی تو پھر ان کے لیے گنجائش نہ رکھی جائے تو یہ عدل کے منافی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور میرے محترم احباب، میں نے یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یا یہ آیت مبارکہ کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا،
میں نے کہا یہ تیسرے درجے کے پرلے درجے کے مشرکوں کے لیے ہے، جو اہل کتاب بھی نہیں، اہل قرآن بھی نہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مشرکوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ تو وہ یہ والی جو آیت ہے یہ کن مشرکوں کے متعلق ہے؟ یہ جو آیت ہے کہ مشرک نجس ہے، اور اسی آیت کو جو ہے وہ کئی لوگ وہ پڑھ کے تو پھر مشرک نجس کی بجائے ترجمہ بھی بڑا عجیب و غریب کرتے ہیں، جو کہ میری تو زبان نہیں زیب دیتی کہ میں مسجد کے اندر بیٹھ کے وہ ترجمہ کروں کہ جو کئی لوگ کرتے ہیں۔ خدا را پہلے سوچ تو لو کہ آیت ہے کس مشرک کے متعلق، پھر ترجمہ کرو۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس وقت بہت بڑا اجتماع ہوا ہے مکہ کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا نا کہ منافقین کی لسٹیں لگا دیتے کہ ان کو آگے نہیں جانا دینا، ان کو حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دینا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا کہ ان کو حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دینا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی جو مسلمان کہلانے والے مشرک ہیں ان کے لیے۔ خلفائے راشدین کے دور میں، اس کے بعد آج تک امت مسلمہ کے مشرکانہ عقائد رکھنے والے آج تک مسجد حرام میں جا رہے ہیں، آج تک کسی ایک حکمران نے پابندی نہیں لگائی۔ کیا ساری امت نے اس آیت پر عمل چھوڑا ہوا ہے؟ کیا ساری امت نے اس آیت پر آج تک عمل ہی نہیں کیا؟ معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں عمل کیا، خلفاء نے بھی نہیں عمل کیا، آج تک نہیں کیا گیا۔ نہیں بھائی، عمل ہوا ہے۔ جو اہل قرآن مشرک کے علاوہ مشرک ہیں ان کے داخلے پہ پابندی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جو اہل قرآن مشرکوں کے علاوہ ہیں، وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب مشرک ہوں، ان میں سے آج تک کوئی مسجد حرام میں نہیں جا سکتا۔ عمل ہو رہا ہے اس آیت پر، لیکن جو اہل قرآن مشرک ہیں وہ مسجد حرام میں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، اب ایک آیت ہو گئی نکاح کے حوالہ سے، ایک ذبیحہ کے حوالہ سے، ایک مسجد حرام میں داخلہ کے حوالہ سے۔ ان میں سے سب سے زیادہ پکا حکم کون سا ہے جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں؟ وہ مسجد حرام میں داخلے والا حکم ہے، جس میں کوئی گنجائش نہیں۔ نکاح والے میں اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہونے کی گنجائش دی ہے نا اللہ نے۔ ذبیحہ والے میں اللہ نے گنجائش دی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہو۔ یہ جو آیت ہے کہ مسجد حرام میں داخلہ نہیں ہونا، اس میں اللہ نے کوئی گنجائش اہل کتاب کو بھی نہیں دی۔ تو پھر زیادہ مضبوط والا معاملہ تو یہ ہوا نا، جو زیادہ پکے مشرک ہیں وہ تو یہ معاملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ سارے مسلمان کہلانے والے شرکیہ عقائد والے وہ تو جا رہے ہیں۔ تو جو زیادہ مضبوط والا معاملہ ہے اس میں آج تک کسی نے نہیں روکا کہ یہ جو مسلمان کہلانے والے ہیں یہ ادھر کیوں جاتے ہیں جن کے عقائد مشرکانہ ہیں، یا تو پہلے وہ دروازہ بند کر کے آؤ، جا کے سمجھاؤ ساری امتوں کو، سارے حکمرانوں کو کہ یہ قرآن کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا، معاذ اللہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، مشرک ادھر جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ آیت مبارکہ جو زیادہ مضبوط ہے،
جس میں اہل کتاب کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ آج تک یہودی وہاں جا سکتے ہیں، نہ آج تک عیسائی وہاں جا سکتے ہیں، تو جب اس کے اندر جو ہے وہ یہ ان کو جو کہ اہل قرآن مشرک ہیں، ان کو اس زیادہ پختہ آیت میں بھی جب گنجائش حاصل ہے تو پھر نکاح اور ذبیحے کے معاملہ میں بھی گنجائش حاصل ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کے اللہ ہونے کا قائل ہو جائے معاذ اللہ، جیسے کہ بعض لوگ معاذ اللہ حضرت علی کو اللہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ تو اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو گرا رہا ہے۔ اگر کوئی اس قرآن کو کہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اگر کوئی اس کا قائل ہے تو پھر تو اس کا ایمان اس قرآن پر بھی نہ ہوا، پھر وہ اہل قرآن نہ ہوا، کیونکہ وہ تو اس قرآن کو مان ہی نہیں رہا، وہ تو کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اصحاب رسول کو، خلفائے راشدین کو مرتد کہنے والا ہے تو وہ تو اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے، اسلام کے گواہوں کو ختم کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی گھنونی حرکت کا قائل ہے، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے کسی کا درجہ امامت یا ولایت وغیرہ کے نام سے بڑھا رہا ہے، وہ رسالت کے تقدس کو ہی ختم کر رہا ہے، ان کے ساتھ واقعی نکاح جائز نہیں ہوگا جو اس طرح کی گھنونی حرکتوں میں مرتکب ہوں گے۔ جو اس طرح کے گھنونی حرکتوں کے مرتکب ہیں ان سے نکاح جائز کوئی نہیں، ان کا ذبیحہ جائز کوئی نہیں، لیکن جو اس طرح کی گھنونی حرکتوں کے مرتکب نہیں ہیں وہ اہل کی قرآن کے حکم میں ہیں، ان کے ساتھ ذبیحہ اور نکاح والا تعلق جو ہے وہ جائز رہے گا۔ ایک آخری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مرتد نے، اور کچھ کہتے ہیں زندیق نے۔ میں کہتا ہوں پھر زندیق اور مرتد جو ہوتا ہے نا، ذرا فقہا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس کے ساتھ تو سلام دعا بھی نہیں جائز، اس سے خرید و فروخت بھی نہیں جائز، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں جائز۔ مرتد اور زندیق کے ساتھ 100% قطع تعلقی کا حکم ہے، اس کے ساتھ تو کوئی تعلق جائز نہیں ہے۔ پھر صرف ذبیحے اور نکاح والا معاملہ نہ رکھو، باقی سارے معاملات بھی ختم کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب